اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم لوگوں نے حدیث پڑھی تھی کہ اگر کوئی انسان علم کو حاصل کرے اور اس پر عمل کرتا ہے تو نجات پا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس علم کے ذریعے دنیا کو طلب کرتا ہے تو وہی خداوند عالم اس کی قسمت میں دے دیتا ہے. آج ایک حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے. پھر پیر نیچے کرو، پڑھو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسناد باقر علیہ السلام. من طلب العلم لیباہی بہ العلماء یماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار ان الریاست لا تصلح الا لأہلہا. کہہ رہے ہیں بے اسنادہ الی الباقر علیہ السلام. پانچویں امام کی سند سے ایک حدیث بیان ہوئی ہے اور یہ معنی پہلے بھی گزر چکا ہے کہ من طلب العلم لیباہی بہ العلماء، کہ جو علم کو حاصل کرے صرف اس لیے کہ لیباہیہ، تاکہ وہ مباحات کرے، فخر کرے علماء پر کہ کیا پڑھ کے تم آئے ہو، کہ ہم لما پڑھ کے آئے ہیں. ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ تو ہم مقاصد پڑھ کے آئے ہیں. تم کتنے سال رہے؟ اتنے سال. ہاں اتنے سال. تم نے 4 پڑھی ہوں گی، ہم نے 10 لکھی ہیں. تو اگر کوئی علم حاصل کر رہا ہے تاکہ اس علم کے ذریعے خلوص کے ساتھ کام نہ کرے بلکہ کیا کرے، علماء پر فخر و مباحات کرے. آپ کتاب کا ترجمہ کریں صرف اس لیے کہ آپ کو مترجم کہا جائے. ایسی صورت میں کیا ہے، او یماری بہ السفہاء، یا اس کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دے. سیدھے سادہ لوح انسانوں کو جو علم اس نے سیکھا ہے اس علم کے ذریعے سے ان کے ساتھ مکر کرے. او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا اس کے ذریعے سے، اس علم کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف جذب کرے، کھینچے، بلائے. علم کے ذریعے یعنی علم حاصل کرے تاکہ لوگ اس کی طرف کیا ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں. لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے. ہاں، لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے. لوگ اس کے ارد گرد رہیں، لوگ اس کے کیا رہیں، چاروں طرف رہیں. کہہ رہے ہیں اگر ایسا انسان ہے کہ جس کا ہدف صرف یہ ہے کہ علماء پر فخر کرے، سادہ لوح انسانوں کو دھوکہ دے، یا لوگوں کی نگاہوں میں ایک حیثیت اس کو حاصل ہو جائے، لوگ اس کی طرف جاذب ہوں، لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہے، تو ایسا انسان کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ کو کس سے بھر لے، جہنم سے. لیکن اس کو بھی کہتے ہیں مقعدہ، بیٹھنے کی جگہ پہ کیا ہے، ہاں جہاں بیٹھا جائے. ظرف زمان نہیں، مکان ہے. مقعد جہاں بیٹھا جائے. تو صوفے پہ بیٹھتے ہیں نا، اس لیے اس کو کنایتاً صوفہ کہتے ہیں. فلیتبوأ، تو بھر لے، مقعدہ، اپنی جگہ کو، من النار، کس سے، آگ سے. یعنی جہنم میں جہاں وہ رہے گا وہاں کیا ہوگی، آگ ہوگی. کہہ رہا ان الریاست لا تصلح الا لأہلہا، کہ بے شک ریاست صالح نہیں ہوتی سوائے اپنے اہل کے. یعنی ریاست صرف اور صرف، حکومت صرف اور صرف راس آتی ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں.
ان الریاست حکومت و ریاست لا تصلح صلاحیت نہیں رکھتی، قابلیت نہیں رکھتی الا لأہلہا سوائے ان کے لیے کہ جو اس کے اہل ہوتی ہیں. اگلا پڑھیے علی اظہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة. کہہ رہے ہیں وبإسناده یعنی کس کے سند سے؟ جناب کلینی کی سند سے ابی عبداللہ الی الباقر. کہاں تک؟ یہ تو ہو گیا نا. اچھا وبإسناده الی ابی عبداللہ یعنی سند کلینی سے شیخ کلینی کی حدیث ہے ان کی بیان کردہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تک کہ آپ نے فرمایا من اراد الحدیث جس نے حدیث سیکھنے کا ارادہ کیا لمنفعت الدنیا دنیا کے فائدے کے لیے. اب عالم بن رہے ہیں، علم فقہ سیکھ رہے ہیں، علم حدیث سیکھ رہے ہیں، لیکن کس لیے؟ دنیا کے لیے. تو کیا ہوگا؟ لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ومن اراد به خیر الآخرۃ اور جو اس علم کے ذریعے آخرت کو بہتر کرنا چاہے، آخرت کی نیکیوں کا طلبگار ہو، خواستگار ہو، آتاہ اللہ خیر الدنیا والآخرہ. تو فائدہ کس میں ہے؟ طلب دنیا میں کے لیے آپ کریں گے تو دنیا مل جائے گی، آخرت میں حصہ نہیں ملے گا. آخرت کے لیے کریں گے دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. تو بہتر کیا ہے؟ آخرت کے لیے کام کریں. ہے کہ نہیں؟ پڑھیے محمد علی صاحب. اب یعنہ سے مراد کون ہے؟ ارے نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام. امام جعفر صادق علیہ السلام. اذا رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب. وعنہ علیہ السلام چھٹے امام فرماتے ہیں اذا رأيتم العالم محبا للدنيا کہ جب کسی عالم کو دیکھیں کہ وہ دنیا کی محبت میں لٹو ہو چکا ہے کہ نہیں؟ یعنی کسی چیز کے لیے انسان کا ضرورت سے زیادہ الفت کا ہونا، محبت کا ہونا، اس کو بولتے ہیں لٹو ہو گیا. گرویدہ شیدائی ہونا، گرویدہ ہونا، عاشق ہو جانا. اذا رأیتم العالم جب کسی عالم کو پائیں محبا للدنیا کہ دنیا کا کیا ہے وہ محب ہے، فاتہموہ علی دینکم تو اس پر اتہام لگاؤ اپنے دین کا، یعنی اس سے اپنے دین کو کیا کر لو؟ بچا لو. دین کے معاملات میں اس کے پاس نہ جاؤ. کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحِبٍ لِشَيْءٍ يَحُوتُ مَا أَحَبَّ اس لیے کہ ہر چیز کا چاہنے والا جو جس سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یحوت ما احب احاطہ کرتا ہے جو اس کا جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی اسی کے ارد گرد کیا کرتا ہے؟ گھومتا ہے. اب جو آپ کا مقصد ہوگا اسی کے ارد گرد
گھومتے رہیں. اسی لیے نماز کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کا باقی دن کیسا گزرتا ہے اس میں نماز میں دل لگتا ہے یا نہیں لگتا اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. مثلا آپ اپنے امور دنیا میں اللہ کا کتنا خیال رکھتے ہیں, آپ کی نیت کتنی صادق رہتی ہے. آپ اللہ کو دیکھ کے مثلا پیجامہ پہنتے ہیں تو آپ کو خیال رہتا ہے کہ نہیں کہ کھڑے ہو کے نہیں پہننا ہے, دایاں پیر پہلے ڈالنا ہے, گھر سے نکل رہے ہیں تو اس کے آداب کیا ہیں, آ رہے ہیں تو اس کے آداب کیا ہیں, صحیح ہے, کنگھا کر رہے ہیں تو اس میں جو لحاظ آداب بتائے گئے ہیں اس کے پابند ہیں کہ نہیں ہیں. تو کہا اگر ہم ہر چیز میں اللہ کا خیال رکھیں گے, لین دین میں اللہ کے معاملات کا خیال رکھیں گے, اپنی گفتگو میں ہم خدا کے احکام کے پابند ہوں گے, تو نماز میں بھی ہمارا دل, ہمارا ذہن ادھر سے ادھر نہیں جائے گا. دن بھر ہم غیبت کرتے رہیں, دن بھر ہم الٹے پوٹے کاموں میں رہیں گے, اور تجارت میں ہمارا ذہن خالی چلتا رہا ہو, اس میں آخرت کا اور اللہ کا کوئی ذکر نہ آتا ہو. پتہ چلا میں چشمہ یہ جو ہے محمد علی نے 100 کا بیچا ہے تو ہم کیسے اس کو 150 کا بیچیں. آئے سمجھ میں؟ اس فکر میں لگے ہیں اللہ نے ہمیں کتنی اجازت دی ہے, ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. اب ایسی صورت میں جب پورے دن ہمارا اسی میں گزرا ہو, اب جب مصلی پہ اللہ کی طرف آئیں گے تو کیا ہمارا ذہن اللہ کی طرف جائے گا کہ دنیا کی طرف جائے گا؟ دنیا کی طرف جائے گا, چونکہ جس سے جو محبت کرتا ہے اس کا ذہن گھوم کے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ وہیں پہنچ جاتا ہے, جس کی گردش وہی ہوگی. اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نمازیں کیا ہوں, خالصتاً للہ ہوں, آپ کی پوری توجہ نماز میں ہو, تو آپ کو باقی دن بھی کس میں گزارنا ہوگا؟ ان امور میں کہ جیسا خدا بند عالم یا ائمہ اہل بیت یا رسول اسلام چاہتے ہیں. تب جا کے ہماری نماز بھی کیا ہوگی؟ ویسی ہو جائے گی کہ ہمارا نماز میں ذہن ادھر ادھر جانے کے بجائے نماز ہی میں رہے گا. والحمدللہ رب العالمین.